الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ احبابی دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی حقیقی بادشاہت کا اظہار فرمایا ہے کہ کائنات کے اندر جو حقیقی بادشاہ ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دنیا کی بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں بلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو احباب دی وقار، اس میں اللہ جل شانہ کی بادشاہت کا اور اللہ جل شانہ کی قدرت کا اور عظمت و شان کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ آپ یوں عرض کر دیجئے کہ اے اللہ ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو احباب دی وقار، اس آیہ بینہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے عام طور پہ دو طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنتوں کی بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایران پہ بھی فتح عطا فرمائے گا، اور روم پر اور دیگر کچھ سلطنتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ جب یہ بات اس طرح سے چلی، یہودیوں اور منافقوں نے، کافروں نے یہ باتیں سنی تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ وہ مسلمانوں کو الٹا طعنے دینے لگے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اور کہاں فارس اور روم کے بادشاہت، ان کے اتنے مضبوط قلعے، اتنی مضبوط ان کی بادشاہتیں، اور یہ چند مسلمانوں کا گروہ، نہ ان کے پاس کوئی خاص سلطنت، نہ اسلحہ، نہ اس طرح کی خاص چیزیں، اور یہ یہاں سے بیٹھ کر روم اور ایران اور فارس ان کی بادشاہتوں کے خواب دیکھ رہے، یعنی اس طرح سے طعن و تشریح شروع کی۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسے موقع پر یہ آیہ بینہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک۔ اے پیارے حبیب، یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مسلمان کیسے ایران اور فارس کی بادشاہت حاصل کریں گے، آپ ان لوگوں کو اعلان فرما دیں اللہم مالک الملک، اللہ ہی تمام ملکوں کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہت اللہ کے پاس ہے،
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ تو یہ اس انداز سے اللہ جل شانہ نے ان یہودیوں کا، ان منافقوں کا جواب دیا کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایران اور فارس کے مضبوط قلعوں کو کیسے سر کریں گے، کیسے ان تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ اس طرح سے پہنچ سکتے ہیں کہ ایران کی، فارس کی جتنی بھی بادشاہتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ایسا خالق و مالک ہے کہ ایک لمحے کے اندر چاہے تو انتہائی غریب پسماندہ علاقے میں سے کسی کو اٹھائے، اس کو عزت و شان کا تاج پہنا دے، اسے بادشاہت پر، بڑے عہدے پر فائز فرما دے۔ اور اللہ ایسا خالق و مالک ہے، ایسی قدرتوں والا ہے، چاہے تو بڑے سے بڑے بادشاہ کو ایک لمحے کے اندر ایک لقمے کا محتاج کر دے اور قید و بند کی صعوبتوں کے اندر اسے مبتلا کر دے۔ اور دنیا نے اس کا خوب مشاہدہ کیا، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، پوری دنیا کو فتح کرنے والے بھی آئے، نعوذ باللہ من ذالک خدائی دعویٰ کرنے والے بھی آئے، لیکن رب تعالیٰ نے تمام کو دنیا سے اس طرح سے ختم فرما دیا، ان کی بادشاہت کو اس طرح سے ختم کر دیا کہ آج ان کی بادشاہت صرف قصے کہانیوں کے اندر باقی ہے اور ان کی بادشاہت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ تو احباب دی وقار، یقیناً رب تعالیٰ ہی ایسی عظیم ہستی ہے، ایسی عظیم ذات ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے احباب دی وقار، ہمیں ہمیشہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی اسی آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ عام طور پر دنیا کے اندر بڑے بڑے جابر اور ظالم قسم کے بادشاہ بھی آئے اور بڑے نیک سیرت اور عاشق رسول، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بھی آئے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ جب بادشاہت عطا اللہ ہی فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم و جابر کو بادشاہ کیوں بنا دیتا ہے؟ اللہ نیکوکار لوگوں کو بادشاہ کیوں نہیں بناتا؟ تو احباب دی وقار، اس کے جواب کے اندر اگر ہم تفسیر نعیمی کو پڑھیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے مختلف طرح کی ایسی روایات بیان کی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل بادشاہت عطا تو اللہ ہی فرماتا ہے، لیکن اس میں بندے کے اعمال کا دخل بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں رب تعالیٰ اسی طرح کا بادشاہ ان لوگوں پہ مسلط فرما دیتا ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر اسی آیت کے ضمن میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ حجاج بن یوسف یہ بڑا ظلم کرنے والا، بڑی سختی کرنے والا بادشاہ تھا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی تو دیکھا ہے، تجھے چاہیے کہ اللہ نے تجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ کی مخلوق پر رحم کر اور لوگوں کے اوپر عدل و انصاف کا بول بالا قائم کر۔ تو حجاج بن یوسف نے آگے سے یہی جواب دیا تھا، فرمایا کہ تم ابو ذر غفاری جیسے نیکوکار اور متقی بن جاؤ تو میں عمر جیسا عادل حکمران بن جاؤں۔ مطلب یہ کہ جس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح کا بادشاہ ہوگا۔ اگر لوگ نیکوکار ہوں گے تو رب تعالیٰ بادشاہ بھی نیکوکاروں میں سے بنا دے گا، اور اگر لوگ بد کردار ہوتے چلے جائیں گے، اللہ سے اور اس کے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر بادشاہ بھی اسی طرح سے ظالم جابر آتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی نقل کی تفسیر نعیمی کے اندر کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ، تیری رضا کی اور تیری ناراضگی کی نشانی کیا؟
ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اے خالق و مالک تو ہم پر راضی ہے یا تو ہم پہ ناراض ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس وقت وحی فرمائی تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ، اگر دنیا کے اندر تمہارا بادشاہ عادل ہو، رحم دل ہو، تو سمجھ لینا کہ میں اس وقت راضی ہوں، اور اگر دنیا کے اوپر تمہارا بادشاہ ظالم و جابر ہو، بد کردار ہو، لوگوں پر ظلم کرنے والا ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ میں اپنے بندوں پر ناراض ہوں۔ تو احباب دی وقار، اس سے ہمیں اپنے بارے میں خود محاسبہ کر لینا چاہیے۔ آج ہمارے اوپر جو ظالم و جابر حکمران مسلط ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر نگاہ دوڑا کے دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو ترک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھیں، چھوٹے سے چھوٹے ریڑھی بان سے لے کر بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز لوگ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کا حق کسی کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اسے معاف کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ بہت کم لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جو ایمانداری کے ساتھ لوگوں سے معاملات کر رہے ہیں، ورنہ عام طور پر جس بندے کا جہاں بس چلتا ہے وہ دوسرے کو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا۔ تو احباب دی وقار، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے کہ جو کبھی مہنگائی کے اندر مبتلا کر کے لوگوں پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، اور کبھی دیگر حیلے حربے استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم در ظلم کیے جا رہے ہیں۔ تو احباب دی وقار، اس کا طریقہ یہ ہے، اس ظلم سے نجات پانے کا اور ان ظالموں سے نجات پانے کا طریقہ ہمارے فقہاء نے یہ بیان فرمایا کہ ہمیں خود اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا، ہمیں خود اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے چلے جائیں گے، اور جس طرح سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، نیک اعمال آ جائیں گے، ایسے ہی ظالم و جابر حکمران مٹ جائیں گے اور نیک سیرت حکمران ہمارے اوپر آ جائیں گے۔ تو احباب دی وقار، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔